بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طب انبیاء و اہل بیت کی اس تیسری کلپ میں ہم آغا صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہیں گے کہ قبلہ صاحب، کینسر کا نیچرل علاج کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، کینسر کا نام سن کے ہی مریض لرز جاتا ہے اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کینسر کا علاج نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کوئی ایسی بیماری نہیں جس کی دوا اللہ پاک نے خلق نہ کی ہو۔ طب اہل بیت میں اس کا علاج ہے اور ہزاروں لوگ شفا پا چکے ہیں۔ ہم ایک علاج بتا دیتے ہیں ناظرین کو جو بالکل مفت ہے، کیونکہ دوائی اس وقت صرف ایران میں دستیاب ہے یا پاکستان کے کچھ شہروں میں۔ تو جو مفت علاج ہے وہ ہے روزہ، اور روزے کو ہم لوگ اہمیت نہیں دیتے۔ اب دیکھیے، جو کینسر سیل ہوتے ہیں اس میں بوڑھے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں۔ جب ان کی غذا کیا ہے؟ گلوکوز ہے۔ جب آپ روزہ رکھیں گے تو بوڑھے سیل پہلے مرنا شروع ہو جائیں گے، پھر جو بچے سیل ہیں وہ مرنا جائیں گے، پھر آخر میں جوان سیل مر جائیں گے۔ اسی لیے دیکھیے کہ اسی لیے بہت سارے جو اعمال بتائے گئے ہیں، کفارے بتائے گئے ہیں کہ روزہ رکھیں، روزہ گناہوں کا کفارہ ہے، اس میں صحت بھی ہے۔ تو ایک لوگ گھبرا جاتے ہیں، کینسر کوئی اتنی خوفناک چیز نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اہل بیت نے کچھ دعائیں بھی بتلائی ہیں، اور اس کا نیچرل جو علاج ہے، ایک تو بیماری کا جو علاج اہل بیت نے بتایا، ایک چیز ہے صفا جو ہے وہ کینسر کے سیل کو کل کرتا ہے۔ دوسرا رائل جیلی جو ہے، یورپ امریکہ میں عام ملتی ہے، اس میں 21 دانے جو ہے کلونجی کے ڈالیں، اور پروپولس کا پاؤڈر جو ہے وہ 1000 mg 3 مرتبہ، کیونکہ کئی یونیورسٹیوں میں ریسرچ ہوئی کہ کینسر کا جو علاج ہے، کینسر کے سیل کو کل کرنے والی، وہ پروپولس ہے۔ یہ نیچرل ہے، اور ادھر سے یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہاں کس عضو میں کینسر ہے، تو اس کے لیے الگ جو ہے طب اہل بیت کی دوائی دیں گے۔ لیور میں ہے، برین میں ہے، یا کڈنی میں ہے، یا خون میں ہے، تو صاف کنندہ بھی اس میں ساتھ دیتے ہیں۔ اور ایک نسخہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہے، اسے عام کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگ کینسر سے نہ گھبرائیں۔ بہت سارے لوگوں نے شفا پائی ہے کہ نماز کے بعد، نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ صلوات پڑھیں، 70 مرتبہ سورہ الحمد، 70 مرتبہ 4 کل، 70 مرتبہ آیت الکرسی، پھر 100 مرتبہ صلوات۔ 40 دن کا عمل ہے۔ زمزم کے پانی پہ دم کریں، مریض کو پلائیں۔ بہت سارے لوگوں کو شفا ملی ہے۔ خود حدیث میں ہے کہ یہ لا علاج بیماریوں کا علاج ہے، صرف کینسر نہیں، سارے لا علاج بیماری۔ البتہ شرائط ہیں کہ ساتوں اعضاء پاک ہوں، غذا بھی پاک ہو، طیب ہو، اور کسی سے بغض و کینہ اپنی ذات کے لیے نہ ہو۔ ایسا